سٹیپ نمبر 7، داخلے کی ترتیب بنانا۔ پہلا کام، طلبہ کے داخلے کی ترتیب پیش کیا جا رہا ہے۔ مکتب میں داخلے کے لیے دن، تاریخ اور وقت مقرر کریں۔ داخلے کا نظام سال میں ایک مرتبہ کرے تاکہ اجتماعی تعلیم کا نظام برقرار رہے اور مکتب کے انتظامی امور، فیس، یونیفارم وغیرہ آسانی سے انجام پائے۔ نئے سال کے داخلے کا نظام اسکول کی چھٹیوں سے ایک مہینہ پہلے بنائیں۔ اگر کوئی بچہ ایسے وقت کی جماعت میں داخلہ چاہتا ہو جس میں طلبہ مکمل ہو گئے ہو تو نئی بیچ بنا کر دوسرے معلم کا انتظام کرے۔ اگر بچہ کسی دوسرے مکتب سے پڑھ کر آئے تو اس کے نتیجے امتحان کے ساتھ والدین کے سامنے اس کا جائزہ لینے کے بعد درجے کا تعین کرے۔ داخلے کے وقت والدین کو پیرنٹس میٹنگ میں ہر 3 ماہ پر مکتب آنے کی ترغیب دے اور ان کو اس بات کی تاکید کی جائے کہ وہ اپنے بچوں کو پابندی سے مکتب میں بھیجیں۔ بالغان وہ مستورات کے داخلے کا نظام بنائیں۔ کسی بھی بچے کو مکتب میں داخلے سے محروم نہ کیا جائے۔ یاد رکھیں، مکتب کی شرائط پر بیجا سختی نہ کریں کہ کہیں کوئی بچہ بنیادی دینی تعلیم سے محروم نہ رہ جائے۔ دوسرا کام، عمر اور درجے کے اعتبار سے داخلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 4 سال سے زیادہ ہر عمر کے بچوں جو اپنی ضرورت کا اظہار کر سکتے ہوں ان کا داخلہ لیا جائے۔ بہت چھوٹے بچوں کو داخلہ نہ دیا جائے۔ جن بچوں کی عمر 12 سال یا اس سے کم ہو تو ان کو پرائمری کورس دیا جائے، اور جو بچے 13 سال یا اس سے بڑے ہو تو ان کا داخلہ بالغان کورس میں کیا جائے۔ جز وقتی اور کل وقتی حفظ کے بچوں کے داخلہ کا بھی نظام بنائیں۔ تیسرا کام، بچیوں اور مستورات کے داخلے کا نظام بنائیں پیش کیا جا رہا ہے۔ 9 سال سے زیادہ عمر والی بچیوں کا نظام مستورات مکتب میں بنایا جائے، اور اگر چھوٹی بچیوں کا نظام بھی مستورات مکتب میں بنایا جائے تو بہتر ہے۔ جن بچیوں کی عمر 12 سال یا اس سے کم ہو تو ان کو پرائمری کورس دیا جائے، اور جو بچیاں 13 سال یا اس سے بڑی ہو تو ان کا داخلہ مستورات کورس میں کیا جائے۔ مکتب میں داخلہ کے لیے ایک فارم بنایا جائے۔ داخلہ فارم جمع کرتے وقت بچے کے ساتھ سرپرست کو بھی بلا کر اسے مکتب کے شرائط پڑھ کے سنائیں۔ جس شخص کو داخلہ فارم دیا جائے اس کو فارم دیتے وقت اس کا نام اور نمبر لکھ لیا جائے تاکہ اس سے رابطہ کیا جا سکے۔ مکتب میں داخلہ فیس، ایڈمیشن فیس بھی رکھی جائے، اور بچوں کو کتاب، یونیفارم، بیگ، مذکرہ، کیلنڈر، آئیڈینٹی کارڈ دیا جائے۔ چوتھا کام، فیس کے ذریعے خود کفیل مکتب پیش کیا جا رہا ہے۔ مکتب کو خود کفیل بنانے کے لیے فیس کا نظام بنائیں۔ فیس وصول کرنے کے لیے تاریخ اور وقت مقرر کرے تاکہ فیس لینے اور دینے میں آسانی ہو۔ والدین کو فیس دینے کی ترغیب دی جائے، کیونکہ جب ہم اچھی تعلیم دیں گے اور بچوں کو مکتب سے فائدہ ہوگا تو وہ ضرور فیس ادا کریں گے۔ فیس سہ ماہی، 6 ماہی یا سالانہ جمع کرنے کی ترغیب دی جائے تاکہ مکتب کا سالانہ خرچ آسانی سے پورا ہو سکے، اور اگر والدین کو دشواری ہو تو فیس ہر مہینے وصول کی جائے۔ فیس وصولی کی رسید بھی دی جائے اور ساتھ ساتھ رجسٹر میں لکھ دیا کریں تاکہ معاملات صاف رہیں۔ بہتر یہ ہے کہ مکتب کا ایک آفیشیل اکاؤنٹ کھول دیا جائے اور فیس اسی میں جمع کی جائے۔ اس کے لیے ٹرسٹ بنایا جائے اور ہر سال وقت پر اس کی ریٹرن فائل بنائی جائے۔ فیس مکتب کے ذمہ دار یا محتمم وصول کرے یا پھر کسی ایک شخص کو فیس کی وصولی کے لیے متعین کر دے۔ معلم کے ذمہ نہ کرے تو بہتر ہے، ورنہ تعلیم میں حرج ہوگا۔ اگر فیس وصولی کی اوپر دی ہوئی شکل نہ ہو تو معلم بچوں سے فیس لیں اور دوسرے دن یا تعلیم کا وقت ختم ہونے کے بعد رسید خود بنائیں یا ذمہ دار سے بنوا کر بچوں کو دے تاکہ تعلیم کا حرج نہ ہو۔ بالغان اور مستورات کی بھی ماہانہ تعلیمی فیس ہو۔ علاقے کی نوعیت کو سامنے رکھ کر آپسی مشورے سے فیس طے کریں اور فیس بڑھانے میں موقع و محل کا ضرور لحاظ رکھیں۔ جان
اور مال لگنے سے علم دین کی اہمیت پیدا ہوتی ہے۔ فیس کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچوں کو پابندی سے مکتب بھیجتے ہیں، اس طرح بچوں کی غیر حاضری کم ہوتی ہے۔ اگر کسی جگہ والدین غربت کی وجہ سے فیس ادا نہ کر سکتے ہو تو فیس ادا کرنے کی ترتیب اس طرح بنائی جائے کہ اہل خیر حضرات یا مکتب کے بچوں کے دیگر والدین کو اس طرف متوجہ کرے، یا اہل خیر حضرات سے رقم لے کر والدین کے ہاتھ میں دیں اور ان سے کہیں کہ آپ اس سے اپنے بچوں کی فیس ادا کر دیں۔ اگر یہ انتظام نہ ہو سکے تو غریب بچوں کی فیس زکوٰۃ کی رقم سے ادا کرنے کے لیے ایک فارم وکالت نامہ تیار کیا جائے اور ان کے والدین سے وکالت نامہ پر دستخط کروائی جائے۔ وکالت نامہ آپ کو دینیات کے ویب سائٹ سے مل جائے گا۔